بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. ہمارے بہت ہی پیارے بھائی قاری محمد عثمان بشیر کا، جنہیں بے شک رب تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت آواز سے نوازا ہے ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. الحمدللہ دوسرے عشرے کی شروعات ہو گئی ہے. اسے مغفرت کا عشرہ کہا جاتا ہے. ویورز، آپ لوگوں کے ساتھ یہ ساتھ جو ہے بہت ہی خوبصورت اور خوشگوار رہا ہے اس پینڈیمک کے حالات میں، جہاں پہ لوگ بہت زیادہ ڈپریسڈ ہیں، نیگیٹیوٹی سے گزر رہے ہیں. لیکن آپ لوگوں کی محبت اور پازیٹیو فیڈ بیک کی وجہ سے ہم سب کو جو آپ کے سامنے ڈیلی حاضر ہوتے ہیں،
قاری صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، ہمارے اسکالرس ہیں، ہمارے نعت خواں ہیں، ہم سارے کے سارے جو آپ کے سامنے سحری کی ٹرانسمیشن میں حاضر ہوتے ہیں، ہمیں آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے وہ کہتے ہیں نا ایک انرجی کا انجیکشن مل جاتا ہے. تو اسی طرح ہماری ٹرانسمیشن کو دیکھتے رہیں اور ہمیں بھی محبت دیتے رہیں اور ہمیں پازیٹیو وائبس بھیجتے رہیں. بیکاز ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے 24 نیوز HD، سٹی 42، سٹی 41 اینڈ روہی کے ویورز کو. ویورز آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سامنے ہی میرے بہت ہی پیارے بھائی بیٹھے ہیں جن کے فینز پوری دنیا میں ہیں ماشاءاللہ سے، اور سحری کی ٹرانسمیشن اتنی پاپولر ہے کہ افطاری میں بھی بہت زیادہ ریکویسٹ اور ڈیمانڈ آئی کہ ہمارے بھائی جو ہیں آئیں وہاں. اور اس کے علاوہ کل ان کے ساتھ افطاری کرنے کا موقع ملا، بہت انجوائے کیا. ایکچولی لگا کہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، اور کچھ لمحوں کے لیے ہم بھول گئے کہ ہمارا ملک کس مشکل وقت سے گزر رہا ہے اور اس مشکل وقت کی وجہ سے ہم سارے جس ٹف ٹائم سے گزر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ہمیں اس طرح کا پازیٹیو انسان بنائے، یہی ایک دعا ہے. آئیے ملتے ہیں اس ویری پازیٹیو پرسنالٹی سے، پیر سید محمد مقدس کاظمی سے. السلام علیکم بھیا. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھیا ویسے ڈیلی نیا انٹروڈکشن کرتے ہوئے ذرا مشکل ہو رہی ہے اب مجھے. اچھا بھیا، اللہ کا شکر ہے دوسرا عشرہ شروع ہوا ہے، پتہ نہیں کیوں کچھ تھوڑا سا حوصلہ آیا ہے. اور آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں کہ وہ تھوڑا سا کہ 10 دن گزر گئے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ خیر کرے گا، چیزیں بہتری، کچھ تھوڑی سی محسوس ہو رہا ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف ہو سکتا ہے کہ چلی جائیں. جی پہلا عشرہ دیکھا جائے تو یہ ہم جس سحر سے گزر رہے ہیں یہ عشرہ رحمت اس میں تمام ہوتا نظر ہو رہا ہے، اور عشرہ مغفرت کی طرف ہم یہ اس کی ابتدا ہو رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عشرہ رحمت جو ختم ہوا ہے، رحمت ختم نہیں ہوئی. جس بات کو میں سمجھتا ہوں کہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ خدا کی رحمت ہر وقت اور ہر مقام پہ ہے، لیکن ہم وصول کرنے والے تو ہوں. اللہ اکبر. پھر یہ آگے معاملات چلتے ہیں، اور پھر اب عشرہ مغفرت کی طرف ہم چل رہے ہیں. اور تیسرا عشرہ جو ہے یہ دیکھیں پورے مہینے کو، یعنی عشرہ کہتے ہیں 10 دنوں کو، یہ عربی میں عشرہ کو 10 یعنی گنتی ہے، واحد اثنان ثلاثہ اربع خمسہ ستہ سبع ثمانیہ، تو یہ اس طرح عشرہ جو ہے نا وہ 10 تک یعنی 10 کو کہا جاتا ہے. چونکہ میں اس لیے تھوڑا آسان اور سلیس اس میں یہاں پہ ہم نے اپنے آپ کو منوانا نہیں ہے کہ ہمیں اردو بڑی آتی ہے، ہمیں فارسی، یا ہمیں جو ہے نا وہ عربی بہت آتی ہے. کوشش یہ کرنا ہوتی ہے. آج مجھے ایک ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی، بہت اچھا ہوا، ہمارا اکٹھے ایک پروگرام تھا لائیو ہی ایک چینل پہ، تو وہ کڈنیز کے ڈاکٹر تھے، تو وہ بڑا جو نا وہ کھل کے بول رہے تھے گردوں کو اس طرح ہونا چاہیے، گردوں کو یہ ہونا چاہیے. تو اس سے میں نے یہ سوال کیا کہ آپ نے یہ جو نا اس طرح کے، وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر وہ شخص یعنی جو سب سے زیادہ جو استعمال ہوتی ہے، یعنی عام لفظ استعمال جو ہوتا ہے اس پہ بات کی جائے. لوگ سارا وقت جو ہے نا سیدھی بات ہے مقدس بھائی یہ پروف کرنے میں گزار دیتے ہیں کہ وہ کتنے زیادہ لرنڈ ہیں اور کتنے زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں. میں ہمیشہ آپ کے بارے میں کیا بات کہتی ہوں جو مجھے آپ کی بات بہت ہی پسند ہے کہ آپ اتنی محبت سے اور اتنے آسان الفاظ میں ویورز کو بات سمجھاتے ہیں. کلام بھی آپ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ نہیں سناتے تاکہ ہر بندہ، چاہے وہ گاؤں دیہات میں بیٹھا ہو، چاہے وہ سو کالڈ پڑھا لکھا ہو، چاہے وہ ایک دن بھی اسکول نہ گئے، ہر بندہ سمجھ سکے. جو بات سمجھ آتی ہے وہی تو دل میں اترتی ہے. کلام سننے کا، سنانے کا کیا فائدہ ہے؟ آف کورس رب تعالیٰ کے سامنے آپ نے وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک گریٹفلنس اپنی شو کرنی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آپ نے ایک طرح سے وہ پیش کرنا ہے، نظرانہ. لیکن لوگوں کو بھی تو سمجھ آنا چاہیے نا تاکہ وہ بھی اس کی تاثیر لیں. سو بات یہ ہے کہ ویورز وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا اوکھی اوکھی چیزیں کرنی اگر ہم چھوڑ دیں اور ذرا آسان چیزوں کی طرف جائیں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تو شاید اس مغفرت کے عشرے میں ہمیں معافیاں مل ہی جائیں. چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے بھیا، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو
تو ہم آف کورس اپنے نعت کے سفر کو شروع کریں گے، جی ری انشاءاللہ۔ سٹارٹ کریں گے جہاں پہ ہم نے جی سٹاپ کیا تھا انشاءاللہ۔ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز، ہمارے ساتھ ویری ویری اکمپلشڈ ویری بریلینٹ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی، ان سے بہتر کلام میرے خیال سے کوئی نہیں پیش کرتا، اور ساتھ ساتھ جو ایکسپلینیشن بھی ملتی ہے اور جس خوبصورتی سے نعت کا سفر یہ لے کے چلتے ہیں، کیا کہنے۔ پیر سید محمد مقدس کاظمی ہمارے ساتھ ہیں۔ مقدس بھائی، نعت کا سفر آج ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے؟ گزشتہ سے پیوستہ سفر کی اگر بات کریں تو ہمارے ہم عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھے، اور ایک معروف ہستی جنہیں حسان بن ثابت کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں ہماری بات ہوئی، اور یہ واحد ثنا خان تھے جو سرکار سامنے بیٹھے ہوتے تھے، تو دیکھ کے یعنی مکھڑے کو دیکھ کے جناب وہ شعر بنائے جاتے تھے سبحان اور اللہ، ساتھ بولتے جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ اور اسی لیے ان کو جو ہے وہ سرکار کا یعنی شاعر رسول بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ رسالت مآب کے جانے کے بعد ان کی عمر بہت تھی، یعنی 120 سال کے تھے یہ، 120 سال، سال اور چمن ہجری میں آپ کی وفات ہو رہی ہے، آپ دیکھیے، اور تقریباً 65 سال کی عمر میں آتے ہیں اس طرف۔ اس آج کل کے زمانے میں ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے 120 سال عمر۔ اور پھر یہ نہیں، یعنی آپ دیکھیے کہ مسجد کے اندر مسجد الحرام میں لوگوں کو اشعار سنا رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کہ حسان مسجد میں آپ سنا رہے ہیں؟ تو آپ پلٹ کے کہتے ہیں آپ نہیں جانتے میں شاعر رسول ہوں؟ سبحان تو آپ مسکرائے اور خاموش ہو گئے۔ یعنی اس طرح کی ہستی کا ذکر ہم نے کیا جو کہ جلیل القدر صحابی ہو گزرے ہیں۔ اب آگے ہم بڑھتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کے بعد کی بات کرتے ہیں کہ ایسے ثنا خان کی بات کرنا چاہ رہا ہوں جن کے بارے میں جو امام شرف الدین بصیری جن کو کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور میں اپنے سننے والے اور دیکھنے والوں کو یہ کہوں گا کہ لاسٹ تک آپ ضرور سنیے گا، ہو سکتا ہے یہ کچھ باتیں آپ کے کام بھی آ جائیں گے، یہ اس صورت میں کہ ایک بہت بڑا معجزہ ہوا، انہوں نے ایک ایسا کلام پڑھا کہ جسے ہم معجزاتی کلام کہہ سکتے ہیں۔ بتائیے۔ تو ہاں نہیں تھوڑا یعنی یہ تو دیکھیں نا، ہم ابھی ان کی شخصیت کے بارے میں تو ہم بتائیں کہ پہلے کیا تھا، اور جب انہوں نے لکھا اس وقت یہ کس جگہ پہ تھے اور کیوں انہوں نے لکھا۔ سب سے پہلی بات تو مقدس بھائی، تنگ کرنے والی بات ہے کہ پہلے ہی آپ نے ایک ٹیزر دے دیا اور کہا کہ آپ ویٹ کریں، میں پہنچوں گا وہاں پہ۔ ہاں ظاہر ہے، اب ہم اسی انتظار میں رہیں گے کہ اس کب آپ شخصیت کے بارے میں تو ہم نے بتانا ہے نا کہ بالکل صحیح۔ اس شخصیت کی بھی ماشاءاللہ کافی عمر تھی، 84 کے قریب اوکے اس وصال ان کا ہوا۔ تو یہ مصر کے شہر اسکندریہ میں یہ پیدا ہوئے اور یہیں پہ ان کا مزار ہے، لیکن اعلیٰ تعلیم کے لیے یہ قاہرہ آئے جس میں فقہ کی تعلیم حاصل کی، قرآن حفظ کیا، اور اس کے بعد جو ہے آگے پھر آپ نے جو تعلیم دی وہ مکہ اور بیت المقدس میں 10 سال انہوں نے وہاں پہ بھی پڑھایا، ماشاءاللہ۔ اور پھر وہاں سے نکلے تو آپ کے جو مزاج تھا وہ شاعرانہ تھا، تو کیا کیا کہ اچھا یہ ایک غریب خاندان سے ان کا تعلق تھا، حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا، کیا کہ جو بادشاہوں کے لیے آپ شاعری لکھا کرتے تھے، امراء کے لیے لکھا کرتے، ان کی قصیدے اور ان کے حق میں یہ بہت کچھ انہوں نے لکھا، اور وہیں سے جو وصول کرتے، اور وہی ذریعہ روزگار تھا زیادہ تر۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ آپ بیمار پڑ گئے، جسے ہم فالج کا اٹیک کہتے ہیں، کہ آپ بالکل بستر کے ساتھ بستر ہو گئے، اور 15 سال تک اسی طرح رہے۔ فالج کے اٹیک میں تو بات بھی نہیں ہوتی، تو کلام پیش کرنا تو دور کی بات ہے۔ بس یہی بات آگے میں کھول رہا ہوں آپ کے سامنے کہ بات بھی ہوئی، پھر آگے یعنی وہ کیا کہتے ہیں، اس بات کا چرچا بازاروں اور شہروں میں کرتے رہے، اور ان کا وہ لکھا ہوا قصیدہ پھر بادشاہوں نے اپنے اپنے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنی ریاست میں اور درباروں میں اسپیشل سنا کرتے تھے، اور وہ کیا تھا اور کیسے ہوا
یہ میں آپ سے اب ڈسکس کرنا چاہوں گا. اور آخری سیگمنٹ میں ہم چلا وقت بھی آپ ساتھ ساتھ بتاتی رہی گا تاکہ ابھی ہمارے پاس کوئی 1 منٹ رہ گیا ہے گفتگو کا, تو گفتگو ہی کرتے ہیں, بریک کے بعد اگر جائیں گے تو کلام کی طرف. لیکن بتانا یہ چاہ رہا ہوں تاکہ اس بات کو بھی ہم مکمل کریں. 15 سال تک یہ بیمار رہے اور اس حد تک اور برے حالات میں رہے, کروٹ بھی نہیں بدل سکتے تھے. اب دیکھیں ان حالات میں انہوں نے سوچا کہ میں نے ساری زندگی دنیا کے بادشاہوں کی میں نے بات کی, کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم اس بادشاہ کی بات کریں کہ دیکھیں, اور دنیا کے بادشاہ خیر خبر کے بھی لیے کوئی بھی نہیں آیا, کیوں نہ ایسے بادشاہ کی بات کریں کہ جو کائنات کا وارث ہے, جو رحمت للعالمین ہے. تو کیا کرتے ہیں کہ قصیدہ لکھنا شروع کرتے. اب میں کہتا ہوں کہ وہ لکھتے لکھتے اسی طرح, اور میں یہ بھی بتاتا چلوں یہ قصیدہ 100 یعنی 168 اس کے اشعار ہیں, جو اکثر ثنا خانہ مصطفیٰ جو ہے وہ تقریباً 6 اور 7 اشعار اکثر پڑھتے ہیں, لیکن اس کے 168 ان کے اشعار ہیں قصیدہ بردہ شریف کے. قصیدہ بردہ شریف انہوں نے لکھا اور 186 اشعار ہیں. جی ہاں, اور ہم 6 یا 7 ہی ہمیں سننے کا موقع ملا ہے. ایسے ہی ہوتا. لیکن آپ کو میں ایک بات بتاؤں, اٹ از مائی ایبسلوٹ فیوریٹ. ہر انسان کا کوئی ایسا کلام ہوتا ہے جو انسان بار بار سنتا ہے. جب میری زندگی میں کبھی کوئی پرابلم آئی ہے بھیا, جب کوئی مشکل آئی ہے, اور بڑی دفعہ ہوتا ہے, اپس اینڈ ڈاؤنز ہر کسی کی زندگی میں آتے ہیں, بے ساختہ جو ہے نا دماغ میں قصیدہ بردہ شریف چلنا شروع ہو جاتا ہے, بے ساختہ. ماشاءاللہ. تو بریک کی طرف چلتے ہیں. جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے ہم قصیدہ بردہ شریف سنیں گے ضرور. جی انشاءاللہ انشاءاللہ. And it is my absolutely favorite kalam. It moves me on a level that nothing. میرے بیٹے کا جب میجر کڈنی کا آپریشن ہوا تھا. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. مقدس بھائی, بریک سے پہلے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ قصیدہ بردہ شریف سنائیں گے, لیکن ہماری جرنی جو ہے اس کو کچھ اختتام کی طرف بھی لے کے آنا ہے. جی اس کو ہم سمیٹ لیتے ہیں. جی کہ آخری حصے میں نے بتا رہا تھا کہ وہ آپ بیمار پڑ جاتے ہیں, اور بلکہ میں یوں کہوں کہ قرآن کی آیت ہے ثم رددناہ اسفل سافلین, اس کی ایک مثال بن گئی. لیکن ایک خاص بات کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جب وہ بستر بیماری میں ہوں گے تو یہ برزخی منزلیں بھی یاد آتی ہوں گی کہ اب میرے ساتھ ہوگا کیا, میں کیا کر چکا ہوں, اب مجھے کیا کرنا ہے. سیلف ریفلیکشن جسے ہم کہتے ہیں, سیلف انالیسس. جہاں پھر سوچا ہوگا کیوں نہ میں کائنات کے بادشاہ کی بات کروں. تو پھر آپ نے لکھنا شروع کیا, اور یہاں تک نہیں, یہ معجزاتی کلام اس لیے بردہ کہتے ہیں چادر کو, اور چادر کیوں قصیدہ بردہ شریف اسے کیوں کہا جاتا ہے وہ میں آگے تھوڑا سا چل کے آپ کو بتاتا ہوں. کہ آپ سوتے ہیں کہ میں تو کہتا ہوں یہ سونا کیا ہے, وقت جاگ جاتے ہیں آپ کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں, اور حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں اے بصیری, اے شرف الدین, مجھے وہ قصیدہ تو سنا جو تم نے لکھا ہے. تو پہلے تو آپ انہوں نے کہا مولا ابھی تو میں اپنے ذہن میں لے کے چل رہا ہوں. تو آپ یقیناً اب یہ بات قابل غور ہے کہ ہمارے نبی ہر جگہ بیٹھ کے سن رہے ہیں کہ جیسے درود ان تک پہنچایا, اور یہ بات بھی ہوئی, اس پہ بحث بھی علماء کی ہوئی کہ درود جیسے فرشتے پہنچاتے ہیں, اسی طرح جو لکھتا ہے کلام, یہ لکھنے والوں کے لیے میں کہتا ہوں کہ اپنی خوشا قسمت ہو تم کہ تمہارا جو کلام ان کی نسبت لکھا جاتا ہے وہ وہاں پہ پہنچتا بھی ہے, سرکار سنتے بھی ہے. تو سرکار نے کہا سنا, تو آپ نے کہا اٹھ اور سنا. کہا سرکار میں اٹھ تو سکتا نہیں. تو کہا میں تمہیں کہہ رہا ہوں اٹھ. اٹھے اور قدموں کی طرف سب سے پہلے آئے, اور قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ یا رسول اللہ, وہ قصیدہ شروع کیا. اور اس کے بعد سرکار نے ایک چادر دی ان کو, جو اپنے کاندھوں پہ تھی وہ چادر دی. اسی طرح سرکار اپنے جس طرح کے اپنے دور میں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کرتے تھے, سبحان. اور اسی طرح نسل در نسل
حضرت امام علی رضا علیہ السلام بھی اپنے یعنی نانا کا جو تذکرہ اور ذکر کرتا تھا، نانا اور دادا کا، اس کو جو نا اپنی کسی کو آبا دیا کرتے تھے، کسی کو چادر اپنی دے دیا کرتے تھے. یہ یعنی رسول و آل رسول کا یہ شیوا رہا ہے. اچھا، اب یہاں پہ کیا ہوا کہ جب وہ صبح آنکھ جب کھلتی ہے تو وہیں پہ بستر پہ لیٹے ہیں. اب اچانک میں تو خواب میں چل پھر رہا تھا، تو یہ ایسا میں کیا کر کے نہ دیکھوں. جب دیکھا تو کندھوں پہ چادر بھی وہی تھی. سبحان وہ اللہ، چادر پریکٹیکلی موجود تھی. سبحان اللہ. یہ دیکھیں یہ کیسی بات. یہ آن ریکارڈ بات ہے. جی جی، یہ کوئی دیکھیں، یہ کوئی سطحی یا کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں، یا یہ تاریخی باتیں ہیں اور یہ سب لوگ جانتے ہیں. یعنی کہ میں اپنی طرف سے نہیں یہ بات کر رہا. آئی نو، بٹ لاجیکل مائنڈ پہ تو وہ جا کے ہٹ بالکل کرتا ایسا ہے نا کہ ہوتا ہے. ہاؤ. ہاں بالکل، بالکل ٹھیک. یہی تو ہے کہ ہم جس طرف جاتے ہیں ہم ان کو مانتے ہیں حاضر و ناظر. وہ کہتے ہیں نا، جرنی ٹو انلائٹنمنٹ میں آپ نے لاجک کو پیچھے چھوڑنا پڑتا ہے. بالکل ایسے. کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ سوچتے ہیں کہ مجھے تو خواب میں رسالت مآب نے جو ہے وہ اذن دیا کہ آپ چل بھی سکتے ہو. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اٹھتے ہیں، وہ 2 قدم چلتے ہیں تو اعتماد بڑھتا ہے. پھر کیا کہ نکلتے ہیں باہر اور لوگوں کو دکھا رہے ہیں دیکھو مجھے. اچھا، یہاں پہ ایک نقطہ آپ کو بتائیں، اور یہ بڑی نفیس بات ہے جو میں اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس وقت کے ایک ولی ان کو بازار میں دیکھ کے کہتے ہیں، اے بصیری، کیا وہ مجھے قصیدہ نہیں سنائے گا؟ غور کیجئے، اے بصیری، کیا وہ مجھے قصیدہ نہیں سنائے گا؟ 15 سال سے جو انسان بسترے سے نہیں اٹھ پایا، وہ جب نکلا تو اس سے سوال یہ کیا گیا، کیا بات ہے. اچھا، اب یہ حیران، اب بصیری پھر پریشان ہوئے کہ میری تو صرف سرکار کے ساتھ بات ہوئی، اس کو کیسے پتا ہے؟ اور یہ میں بات کہنے جا رہا ہوں کہ خدا کے بندو، اس بات کو سمجھو کہ ہر ولی کا ربط ہونا ولی چاہیے. یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ صرف باتوں کا ولی نہیں ہونا چاہیے، حلیے کا ولی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حقیقت میں جو ولی ہے ان کے رابطے موجود ہیں ان کے ساتھ. بے شک. ہاں. اور پھر کیا ہوا کہ آپ حیران ہوئے کہ یہ اس کو کیسے پتہ چل گیا. بہرحال یہ ایک نقطہ تھا کہ خدا کے لیے اس بات کو سمجھے، ولی ایسے ہی نہیں بنتا. یہ کسی جب تک فنا نہ اپنے آپ کو فنا فی الرسول تک نہ لے جائے، فنا فی المرشد، مختلف جو نا یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ منزلیں ہیں، اس کی طرف میں جانا نہیں چاہتا. اور مختصراً کہ میں قصیدہ بردہ شریف جو کہ آپ بھی کہہ رہی تھی، اس میں کوئی شک نہیں، اور میں لوگوں سے بھی یہ کہوں گا جب مشکل آئے، کوئی بیماری اگر آن پڑے تو آپ قصیدہ بردہ شریف کی جو ہے وہ تلاوت فرمایا کریں. دیکھیں آپ سے بیماری دور کیسی ہوتی، چونکہ ایک معجزاتی کلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ منشی الخلق من آدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدم. مولا 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 مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد
سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ومغايا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وہ محمد فخر عالم ہادی کل سو جان سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے یہ کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم ہائے عرض کی جبریل نے اے شاہدی اے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم کا ٹاپک دوسرا اشرہ مغفرت کا اشرہ. ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے 24 نیوز HD کے ویورز کو, سٹی 42, سٹی 41 اینڈ روہی کے سب ویورز کو. ویورز اللہ کا شکر ہے پہلا اشرہ خیریت سے گزر گیا. آئی نو اس وقت ہم سب ایک ٹف ٹائم سے گزر رہے ہیں, کوئی ایموشنلی کوئی فزیکلی. اس پینڈیمک کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے وہ ایک ڈاؤن سچویشن میں ہی جا رہی ہے, لیکن ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں رمضان المبارک کا تحفہ ملا ہے اپنے آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے جانے کا. اب ہر چیز کو دیکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اگر آپ پازیٹیو لائٹ میں دیکھیں گے تو پازیٹیوٹی ہی پازیٹیوٹی ہے, نیگیٹو دیکھیں گے تو پھر ڈپریشن میں ہی جائیں گے. آئیے ملتے ہیں اپنے آج کے پینل آف اسکالر سے.
हमें ज्वाइन किया है अल्लामा ऐनुल हक बगदादी ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मेरे बहुत ही प्यारे भाई, हमारी सिटी न्यूज़ नेटवर्क की फैमिली का हिस्सा अल्लामा हसन रज़ा बाक़िर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मैंने कुछ मिस किया, मुझे लग रहा है नाम में पूरा ही बोला है, हाँ जी, कुछ मिस तो नहीं किया? बिल्कुल नहीं। किया तो याद करा दीजिएगा। एंड देन ऑफ कोर्स हमारे साथ कलाम पेश करने के लिए अब्बास अहमद नक्शबंदी। अस्सलाम वालेकुम। दूसरे अशरे की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो मग़फ़िरत की, जब मग़फ़िरत का अशरा मग़फ़िरत का सबसे पहले अगर ये एक्सप्लेन कर दें आप, हमें डिफ़ाइन कर दें दोनों कि मग़फ़िरत से मुराद क्या है, व्हाट डज़ मग़फ़िरत मीन? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इंसान की तख्लीक़ और अज़ल से ही जो पहला इंसान इस कायनात में या इस दुनिया के अंदर जिनका नुज़ूल होता है जन्नत से, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, तो वो अगरचे सबब था दुनिया में आने का, लेकिन एक जो लग़ज़श हुई तो फिर इस दुनिया में आने के बाद वो उसके ऊपर और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो क़ुर्ब मिलता था जन्नत के अंदर और जन्नत की नेमतों की जो लज्जत थी वो यहाँ दुनिया में आके उनको नहीं मुयस्सर आती थी। तो फिर वो रोते रहे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से किसी तरीके से वो माफ़ी के खास्तगार थे कि वो जो मेरे से एक लग़ज़श हो गई है, मेरा रब मुझे वो माफ़ फरमा दे और फिर से मैं उसी मुकाम के ऊपर फ़ायज़ हो जाऊँ, मुझे फिर से वो नेमतें मिलनी शुरू हो जाएँ, मैं फिर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी हासिल कर लूँ, उसके दीदार की लज़्ज़त हासिल कर सकूँ। तो ये जो प्रोसीजर था दरमियान में, ये सारा ये था मग़फ़िरत का, माफ़ी मांगने का। तो मग़फ़िरत बुनियादी तौर पे कि जो इंसान की सरशत के अंदर ये चीज़ डाल दी गई है कि हमसे गलती होनी है, इंसान बंदा बंदगी है ही इसी से है कि वो किसी न किसी लेवल के ऊपर जाके कोई गलती, कोताही, कोई मिस्टेक उससे होगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस इंसान को मिस्टेक के बाद, गलती के बाद लौट कर जो वो रब की बारगाह की तरफ आता है, वो तौबा करता है, इस्तिग़फ़ार करता है, ये उसकी मग़फ़िरत है, बख्शिश है। बख्शिश। वो अपनी बख्शिश मांगता है ओके। कि गुनाहों के बावजूद भी रब गफूर रहीम है, वो उसको माफ़ फरमाने वाला है। तो ये जो ख़ास हमारा आज से ये दिन स्टार्ट हो गया अशरा दूसरा, तो इसका भी मकसद यही है बुनियादी तौर पे। वैसे तो ये पूरा साल, पूरा महीना, ये सब कुछ इसीलिए है कि हमने हर वक्त माफ़ी मांगनी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से और मग़फ़िरत चाहनी है। सही। लेकिन ये बदल जाए पूरा पैकेज है। हाँ, बट पैकेजेस में भी डिफरेंट चीज़ें हाईलाइट हो जाती है ना, तो इस स्पेसिफिक पैकेज में सेकंड हसरे में हाईलाइट जो है वो मग़फ़िरत है। जी, मग़फ़िरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मग़फ़िरत यानी बख्शिश। चूँकि इंसान हर वक्त ख़ता का पुतला होने की वजह से गलतियाँ करता रहता है, तो जब इंसान से गलती हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसके लिए तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है कि अगर कभी भी इसे ये एहसास हो जाए कि मैं अपनी गलतियों, गुनाहों पर नदामत और पशेमानी का इजहार करता हूँ, तो वो अपने रब के बारगाह की तरफ लौट आए तो गोया वो ऐसे हो जाएगा कि उसने वो गुनाह किया ही नहीं। ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आपने फरमाया अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहू, कि गुनाह से तौबा करने वाला ऐसे हो जाता है गोया उसने गुनाह किया ही ना हो। सुभान अल्लाह। इसलिए कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को अपनी बज़्म से निकाल दिया तो उसने एक बात की थी कि जब तक इंसान औलाद आदम की जिसमें रूह है, मैं इसे गुमराह करता रहूँगा। यहाँ पे एक बात सॉरी जो बार बार जहन में आ रही है कि हम रब ताला के सामने तो फिर भी अपनी गलती को मान लेते हैं, लेकिन इंसान इंसान के सामने नहीं मानता। जैसे कि शैतान की एक बहुत नेगेटिव क्वालिटी थी, वो ये थी कि एक तो गलत बात की, गलत काम किया और फिर एडमिट नहीं किया कि हाँ जी गलत किया। मेन तो इशू ये था ना कि चले इंसान, हर मखलूक जो है वो गलतियों का पुतला है। रब ताला के अलावा तो कोई भी परफेक्ट बीइंग नहीं है इस दुनिया में, राइट, इस यूनिवर्स में। तो गलती तो हर किसी से होती है, शैतान से भी हो गई। अगर मान लेता, जी, माजरत कर लेता,
ایسے. معافی مانگ لیتا تو اب شاید. دیکھیے اگر ہم وہ سارا شیطان کا قصہ پڑھیں تو شیطان در حقیقت وہاں خدا کی عدالت کا منکر بن رہا تھا. یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عادل ہونے پر اعتراض کر رہا تھا. اس نے کہا میں کیسے سجدہ کروں؟ یعنی اس کی نظر میں چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، اس لیے میں ان سے افضل ہوں. یعنی یہ جو اس نے خدا کی عدالت پہ اعتراض کر دیا تو اس وجہ سے وہ تکبر میں آنے کی وجہ سے خدا نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا. لیکن وہ جو میں بات کر رہا تھا اسے کمپلیٹ کر دوں. جب اس نے کہا کہ میں گمراہ کرتا رہوں گا تو اللہ نے کہا میں نے اولاد آدم کے لیے مغفرت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا. اور جو آپ نے کہا انسان غلطی نہیں مانتا، یہاں پہ دو چیزیں ہیں. ایک ہے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جا کے توبہ کرنی ہے. ایک یہ ہے کہ جو ہم نے بخشش یا استغفار کرنی ہے ہم نے بندوں کے حق کے مطالبے میں کرنی ہے. مثلا اگر آپ نے اللہ کے کسی حق میں کوتاہی کی، خدا کی بارگاہ میں توبہ کی، معاف ہو گئی. لیکن جو آپ نے بندے کا حق اگر غصب کیا ہے، کسی کی زمین ہتھیائی ہے یا کسی کے اوپر کوئی اور ظلم کیا ہے، کسی سے گستاخی کر دی ہے، بالکل ایسا، یہ کسی کی غیبت کی ہے، آپ نے اس پہ تہمت لگائی ہے، بہتان لگایا ہے، یہ سارے جتنے بھی حقوق العباد کے تحت ہیں، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ معاف نہیں کرے گا. یا تو اس کا حق واپس کر دیجئے یا جا کے اس سے معاف کروا لیجئے یا اس سے معافی مانگ تو لیجئے. حقوق اللہ کے کیس میں تو ڈائریکٹ اگر آپ معافی مانگے تو آپ کو مغفرت مل جائے گی. صحیح؟ جی. یہ ٹرم میں صحیح بول رہی ہوں؟ جی بالکل. اور بٹ اگر آپ انسان کے حقوق میں زیادتی کریں گے یا کوئی پرابلم کریٹ کریں گے یا نہیں کسی کے ساتھ کچھ غلط کرنے کے بعد معافی مانگیں گے اور اگلا آپ کو معاف نہیں کرتا تو آپ کی مغفرت پھر نہیں ہوگی. کریکٹ؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ انڈرسٹوڈ چیز ہے. Understood. کسی ویورز بات یہی ہے نا کہ یہ مغفرت کا اگر اشرا ہے تو سوچنے کی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ماتھا ٹیک ٹیک کے معافی مانگتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. بار بار سجدے میں جاتے ہیں لوگ، اپنے سجدے طویل کر دیتے ہیں. میں نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو سجدے میں جا کے زاروں قطار رونا شروع کر دیتے ہیں. بٹ آپس میں جو جھگڑے اور مسائل ہوتے ہیں خاندانوں میں، 2-2 3-3 4-4 سال سے سگے بھائی بہنوں نے آپس میں بات نہیں کی ہوتی. لیکن اس مغفرت کے عشرے میں ایسا کیوں ہے علامہ صاحب کہ ہم آپس میں اپنے مسائل کو نہیں حل کرتے؟ میں ایک چھوٹی سی گزارش پہلے آپ کی اس بات پہ کروں گا جہاں پہ آپ نے یہ ڈیفرینشیٹ کیا حقوق اللہ اور حقوق العباد کو. جی. اس پہ گزارش یہ ہے کہ حقوق العباد تو وہ حقوق ہیں جو ہمارے بندوں کے ساتھ اور دنیا میں بستے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہیں. کامنلی ہم یہ سمجھ رہے ہیں اسے. اور حقوق اللہ ہم اس حق کو کہتے ہیں جو اللہ رب العزت کا حق ہے. جی. یہاں پر یہ میں گزارش کروں گا آپ سے کہ یہ جو حقوق اللہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کا حق، یہ بدرجہ اولا بندے کا حق ہے. حقوق اللہ وہ حق ہے جو بدرجہ اولا بندے کا حق ہے. حقوق العباد ہم صرف ان حقوق کو کہتے ہیں جو انفرادی طور پر ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. صحیح. انڈیویجولی میری اور آپ کی کوئی انبن ہوئی یا ہم نے ایک دوسرے کے حقوق دینے ہیں یا ہم آپس میں کوارڈینیشن کی ہوئی ایک ٹیم نے، اس ٹیم کے کیا کیا حقوق ایک دوسرے کے اوپر بنتے ہیں، بوس کا کیا تعلق ہے ماتحت لوگوں کے ساتھ، یہ حقوق ہیں انڈیویجولز کے. انفرادی طور پر ہمارا کیا تعلق ہے. لیکن یہ بڑا بنیادی نقطہ ہے اور یہ عوام کو سمجھنا ضروری ہے. انفرادی طور پر ہم اس بندے سے جس سے میری غلطی ہوئی، جس کے ساتھ مجھ سے زیادتی ہوئی، میں اس سے معافی مانگ سکتا ہوں، وہ مجھ سے معافی مانگ سکتا ہے. لیکن حقوق اللہ ان حقوق کو کہا گیا ہے کہ جن کا اجتماعی طور پر پورے معاشرے کے ساتھ تعلق ہے، کسی فرد کے ساتھ نہیں ہے. یعنی ان حقوق کی عظمت اور ان کے احترام کے پیش نظر اللہ رب العزت نے بندوں کی طرف منسوب کرنے کے بجائے اس کو اپنی طرف منسوب کر لیا. تو اس لیے وہ حقوق اللہ کہلائے. گویا کہ دونوں حقوق العباد ہوں یا حقوق اللہ ہوں، ان دونوں کا مقصد بنیادی طور پر اس معاشرے کے اس انسان کو سنوارنا ہے، اس کے اخلاق کو اچھا کرنا ہے. کیا خوبصورت بات کہی آپ نے علامہ صاحب. بات یہ ہے کہ الٹیمیٹلی ہم لوگ ویورز، اور تھینک یو سو مچ اصلاح کرنے کا اور کلیئرٹی دینے کا. ویورز ہم نا بہت سی چیزوں کو اپنے حساب سے مولڈ کر دیتے ہیں تاکہ ہم اپنے بیہیویئر کو جسٹیفائی کر لیں. لیکن یاد رکھیے ساری دنیا کو بیوقوف بنا سکتے ہیں وہ رب سب جانتا ہے. ادھر ہم اس طرح کی جو وہ سلی حرکتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اسی سیکنڈ پکڑے جاتے ہیں جب ہمارے ذہن میں نیگیٹو تھاٹ آتی ہے. یہاں پہ ہمیں کلام کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کو کنٹینیو کریں گے اور اس عشرے کو مغفرت کا عشرہ کیوں کہا جاتا ہے، اسے یہ مقام کیوں دیا گیا ہے، یہ ہم علامہ صاحب آپ سے جانیں گے بریک کے بعد. جی میرے بھائی. جہاں بھی ہو
वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं, जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं, और मेरा धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं, मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं, और गुनाहगारों दरूदे वालहाना भेज कर देखो, गुनाहगारों दरूदे वालहाना भेज कर देखो, वो अपने उम्मती का नग़्मे किरदार सुनते हैं, वो अपने उम्मती का नग़्मे। साफ अहमद हमदानी ने हमारे मुल्क के बहुत ही मारूफ और रिनाउन सना ख्वां के बेटे हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस याफ्ता मरहूब हमदानी साहब के साहबजादे। अस्सलाम वालेकुम वसाफ। मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, तो आज प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, तो बहुत ही खुशी हुई। वेलकम। अच्छा, मग़फ़िरत की शराइत क्या हैं? मग़फ़िरत आखिर इंसान मांगे कैसे, हासिल कैसे करे? जी अल्लामा साहब। हाँ जी, मग़फ़िरत यानी इंसान जब बख्शिश या इस्तिग़फ़ार खुदा की बारगाह में करता है तो सबसे पहले तो उसकी शराइत की तरफ हमें मुतवज्जे होना चाहिए। और मैं कहूँगा शराइत से पहले भी जो अहम चीज़ है, बंदे को मग़फ़िरत की अहमियत का इदराक होना चाहिए। इसलिए कि जब किसी चीज़ की अहमियत का इदराक होगा, फिर वैसे ही जो उसकी शराइत है वो उस पर अमल करेगा। अगर इसकी अहमियत के हवाले से देखें तो एक हदीस अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम से मरवी है, और वो सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं। वो कहते हैं कि हम बैठे हुए थे एक महफ़िल में, तो वहीं पे हज़रत अली अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। एक शख्स आया और उसने आके कहा कि मेरा मसला ये है कि दर हकीकत आसमान की बारिश नहीं नाजिल हो रही और मेरी खेती जो है वो ख़त्म हो रही है। आपने कहा उसे इस्तिग़फ़ार किया करो। एक और बंदा आया, उसने कहा कि मैंने बहुत ज़्यादा गुनाह किए हैं, मुझे कोई अमल बताइए। आपने उसे भी कहा इस्तिग़फ़ार किया करो। एक और बंदा आया, उसने कहा कि मुझे माल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है तिजारत में, कोई माल में इजाफे के लिए बताइए। आपने फरमाया इस्तिग़फ़ार किया करो। एक और बंदा आ गया, उसने कहा मेरी औलाद नहीं है,
مجھے کوئی عمل بتائیے. آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو. ایک اور شخص آیا, اس نے کہا کہ ہم نے ایک نہر کھودی تھی کہ جس سے ہمارا ساری بستی جو ہے سیراب ہو, اب وہ نہر خشک ہو گئی ہے, کوئی عمل بتائیے. آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو. ایک اور شخص, اس نے کہا کہ میں نے ایک باغ لگایا تھا, جب وہ باغ تیار ہو گیا تو باد سموم چلی اور میرا سارا باغ ویران ہو گیا, تو مجھے کوئی عمل بتائیے پھر سے وہ باغ آباد ہو جائے. آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو. اب وہ جو پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے, جناب ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اور ان لوگوں نے کہا کہ جتنے بھی لوگوں نے آ کے سوال کیا, آپ نے سب کو ایک ہی عمل جواب دیا کہ استغفار کیا کرو. آپ نے فرمایا در حقیقت یہ میرا قول نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورہ نوح میں یہ نسخہ عطا فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا, اپنے رب سے استغفار کرو اس لیے وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے. اور پھر فرمایا اس نے وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, اگر استغفار کرو گے وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش نازل کرے گا. اور اسی طرح پھر اللہ نے فرمایا وَيُمْدِدْ لَكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور وہ تمہارے مال میں بھی زیادتی کر دے گا اور اولاد میں بھی اضافہ کر دے گا. اور اللہ نے قرآن میں ہی فرمایا اور وہ تمہارے لیے باغات کو جاری کر دے گا اور نہر کو جاری کر دے گا. یعنی یہ ایک استغفار کے اندر اتنے ثمرات چھپے ہوئے ہیں. لیکن صرف زبان سے استغفر اللہ کہنا کافی نہیں ہے, اور اس کے لیے بھی شرائط ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے سامنے ہی جب ایک بندے نے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہا, آپ نے فرمایا جانتے ہو کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, کہ استغفار کی شرائط کیا ہے کہ پھر یہ جملہ کہا جاتا ہے. اس نے عرض کیا کیا شرائط ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے اپنے ماضی کی غلطیوں اور گناہوں پہ پشیمان ہونا چاہیے. جو مغفرت کی پہلی شرط, جو کچھ ماضی میں نے غلط کیا ہے اس پر مجھے ندامت اور پشیمانی ہونی چاہیے. پھر دوسرا, آئندہ اس گناہ اور غلطی کو نہ دہرانے کا میں مصمم ارادہ کروں. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ اگر میں نے بندوں کے حق میں کوتاہی کی ہے تو وہ حق بھی میں ادا کروں یا اس سے جا کے معافی مانگوں. اور پھر چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی مکمل اطاعت کرتے ہوئے جب اس کی بارگاہ میں توبہ اور مغفرت کا طلبگار ہوں گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بخشش اور توبہ قبول ہو رہی ہے. اچھا, اب یہاں پہ ایک ایشو آتا ہے, علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گی. پہلا مرحلہ تو انسان کمپلیٹ کر لیتا ہے, دل سے معافی مانگ لیتا ہے, یا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں, میرے سے یہ غلطی ہو گئی, یہ ہو گئی. اب سیکنڈ جو مرحلہ ہوتا ہے کہ اس غلطی کو رپیٹ نہ کرنا, یہ تو انسان کی فطرت کا حصہ ہے. ابھی معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے ایک چیز کے لیے, وہ چیز نہیں تو اسی ٹائپ کی ایک اور چیز کر دیں گے. تھوڑا اس پہ گائیڈ کریں گے. دیکھیں, میں نے آپ کی ابتدائی گفتگو کے اندر بھی یہ بات عرض کی تھی کہ انسان ہے, انسان خطا کا پتلا ہے. لیکن بنیادی طور پر جو اس کی شرائط جس طرح کہ علامہ صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ ایک بار جب انسان سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے اور دوبارہ اگر اس سے گناہ ریپیٹ بھی ہو جائے, یعنی کہ یہ نہیں, ایک چیز یعنی رکھیے گا کہ اگر کوئی آدمی صرف اس نیت سے کرتا ہے کہ میں آج جن کو گناہ ہوئے ہیں تو میں نے شام کو توبہ کر لی ہے تاکہ میں سارے گناہوں کی معافی کر کے اگلے دن سے پھر سے سٹارٹ لے لوں اور پھر سے میں وہ جو انڈر ٹیبل ڈیلز ہیں وہ ساری تاکہ میں سٹارٹ لے سکوں, اگر اس نیت سے کی جائے گی تو یہ توبہ کا کھلواڑ ہے, یہ آپ اللہ رب العزت کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لی اور گناہوں سے بھی معافی مانگ لی اور یہ بھی طے کر لیا کہ میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا, اس کے باوجود آپ سے گناہ ہو جاتا ہے, اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرا دروازہ پھر بھی کھلا ہے, آپ پھر بھی اس کے پاس آ سکتے ہیں. اور اس کی مثال آپ کو میں ایک دے دیتا ہوں کہ اس توبہ کا مقام کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ توبہ کا واحد دروازہ ہے جس سے خوشی کے لیے, وہ ایک حدیث قدسی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص صحرا کے اندر سفر کر رہا ہو اور اس صحرا کے اندر اس کو موت نظر آ رہی ہو اور اس میں صرف اس کی زندگی دو چیزیں ہیں, ایک اس کی سواری ہے اور اس کے اوپر کھانا اور پینا ہے. پھر وہ سستانے کے لیے تھوڑا سا کہیں ریسٹ کرتا ہے, اچانک اس کو پتہ چلتا ہے جب اٹھ کے دیکھتا ہے نہ سواری نظر آتی ہے نہ کھانے پینے کی کوئی چیز نظر آتی ہے, اور اس کو موت کنفرم ہو جاتی ہے کہ اس صحرا کے اندر اب میں یقیناً مر جاؤں گا. پھر اچانک ہی اس کو واپس وہ چیزیں ساری مل جاتی ہیں. خوشی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ اس وقت رب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے میرے بندے, یعنی رب کو وہ الٹا بندہ بنا دیتا ہے, خود اپنے آپ کو ریپلیس کر دیتا ہے, کہتا ہے کہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا. تو اللہ رب العزت اس کی مثال دیتا ہے کہ جیسے وہ شخص وہ موت جس کو نظر آ رہی تھی زندگی ملتے ہوئے وہ خوش ہوا تھا,
اس سے کئی گنا بڑھ کر میں اس بندے سے خوش ہوتا ہوں جو میرے دربار میں توبہ کا پیغام لے کر آتا ہے. تو گویا کہ یہ در ہمارے لیے کھلا ہے. گناہ آپ سے ہوتا بھی ہے تب بھی, اور حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جب تک آپ کے اس گلے میں سے موت کے غرانے کی جو گڑ گڑ کی آوازیں موت کی آتی ہیں, وہ آواز جب تک نہ آئے اس وقت تک توبہ کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے. سبحان اور اللہ. وہ حدیث مبارکہ جو صحیحین کی حدیث ہے, جس کے اندر ایک شخص نے 99 قتل کیے ہوئے تھے, اور وہ ایک بندے کے پاس سچی توبہ کے لیے گیا, اس نے اس کو راستہ نہیں بتایا, اس نے کہا کہ تو 99 قتل کر کے کیا کرے گا. اس کو جب کسی نے اس نے 100 پورا کیا, 100 کا فگر پورا کیا, اس کو بھی قتل کر دیا, لیکن تڑپ اس کے اندر سے ختم نہیں ہوئی تھی. پھر کسی کے پاس گیا, اس نے اللہ والوں کے پاس بھیجا کہ اللہ والوں کی بستی ہے, وہاں چلے جاؤ, ضرور تمہیں توبہ کروائیں گے. جب جاتا ہے, رستے میں ڈیتھ ہو جاتی ہے, فرشتے دونوں طرف کے آ جاتے ہیں, اللہ رب العزت اس شخص کی اس توبہ کو قبول کر لیتا ہے, کیونکہ سچے دل سے کی ہوئی ہوتی ہے. زمین کو کھینچ لیا جاتا ہے, اس بستی کی طرف اس زمین کو, مسافت کو کم کر لیا جاتا ہے, اور اس کی روح کو جنتی فرشتے لے کر جاتے ہیں. بے شک, کیا 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 بات ہے. اور یہاں سے ہی ہم کلام کی طرف جائیں گے, اور انشاءاللہ بریک کے بعد اپنے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. تو وصاف احمد ہمدانی صاحب کی طرف چلتے ہیں. تو کی ہوئی پیاس, تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس, میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر, میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر. سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا. ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے, آئے تیرا تصور مجھے سامنے, آئے تیرا تصور مجھے سامنے. میری خوش قسمتی میں تیرا امتی جی, میری خوش قسمتی میں تیرا امتی. تو جزا میں رضا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا. اے فرشتوں وہ سلطان معراج ہے, تم جو دیکھے حال دل کس کو سنائے. آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں, آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں, آپ کے ہوتے ہوئے. میں غلام مصطفیٰ ہوں, یہ میری پہچان ہے. میں غلام مصطفیٰ ہوں, یہ میری پہچان ہے. غم مجھے کیوں کر ستائیں, آپ کے ہوتے ہوئے. غم مجھے کیوں کر ستائیں, آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائیں, آپ کے ہوتے ہوئے.
महबूबी दिखाई जाएगी महशर के दिन, शान महबूबी दिखाई जाएगी महशर के दिन। कौन देखेगा खताएं आपके होते हुए, कौन देखेगा खताएं आपके होते हुए। और अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है, अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है। हम कहाँ सरकार जाएं आपके होते हुए, हम कहाँ सरकार जाएं आपके होते हुए। हाल दिल किसको सुनाएं आपके होते हुए। और कह रहा है आपका रब अंता फीहिम आपसे, कह रहा है आपका रब अंता फीहिम आपसे। क्यों इन्हें मैं दूं सजाएं आपके होते हुए, क्यों इन्हें मैं दूं सजाएं आपके होते हुए। हाल दिल किसको सुनाएं आपके होते हुए। और मैं ये कैसे नमाज हदिये वालिदैन पढ़ने की ताकीद है कि इंसान 2 रकत नमाज पढ़े। पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद 10 दफ़ा रब्बना अग़फ़िरली वाली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब पढ़े, और दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद 10 दफ़ा रब्बिग़फ़िरली वाली वालिदैया वलिमन दख़ला बैतिय मुमिना वलिल मुमिनीन वल मुमिनात पढ़े, और फिर इसका सवाब उन्हें हदिया करे। इसी तरह अगर कोई साहिब इस्लाम दुनिया से रुखसत हो गया है तो उसकी तरफ से सदका देने की भी बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। यहाँ तक कि जिस शब उसे दफन किया जाए पहली रात तो बहुत ज़्यादा ताकीद है कि उसके वरसा सदका करें और इसका सवाब यकीनन उसके पास पहुँचता है। देखिए, जब दुनिया में कोई हमारा करीबी रिश्तेदार होता है, मसलन माँ बाप हो, बहन भाइयों, कोई दोस्त हो, तो हम प्यार मोहब्बत के इजहार के लिए उसे कोई गिफ्ट देते हैं, तोहफा देते हैं। अब जब वो दुनिया से रुखसत हो गया, प्यार और मोहब्बत तो रहेगी, लेकिन उसे हम गिफ्ट तोहफा कैसे देंगे? वो ही है कि जब हम कोई सदका या अमल खैर उसके लिए करेंगे तो उसकी कब्र एक नूर से मुनव्वर मैं होगी। यही कहने लगी थी कि एक्चुअली जो कहते हैं ना कि कब्र का जो अजाब होता है, कहते हैं कि अगर मगफिरत के लिए किसी की दुआ करें तो कब्र के अजाब में आसानी हो जाती है, कम हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है तखफीफ। और इसी तरह जैसे आपने कहा कि अगर मसलन दुनिया में उन्होंने किसी बंदे का भी हक देना था, अगर मसलन औलाद जाए उस बंदे के पास, उसे हक वापस कर दे या उसे कहे कि तुम उसे माफ़ कर दो, वो बंदा माफ़ कर दे, तो अगर उस वजह से किसी अजाब में मुब्तला है तो उससे छुटकारा भी मिल सकता है। बल्कि मैं कहूँगा कि इस ज़माने में जब तक कोई बंदा जिंदा है हम उससे प्यार मोहब्बत करते हैं। जैसे कब्र में दफन कर दिया, हम समझते हैं अब सारा ताल्लुक, रिश्तेदारी सब कुछ ख़त्म हो गया। नहीं, बल्कि अब उसे हमारी ज़्यादा ज़रूरत है कि हम उसके लिए कोई अमल खैर करें, कोई ऐसा सदका जारिया का एहतमाम करें कि जो उसके लिए आसानियाँ पैदा होती रहें। बिल्कुल सही। लामा साहब, रमज़ान मुबारक में इस मग़फ़िरत के अशरे को मैक्सिमम कैश कैसे करें हम?
देखिए हमारे लिए तो मशअल राह है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुक़द्दसा, और वहीं से हमें सब रहनुमाई मिलती है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब रमज़ान का महीना शुरू होता तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में फरमाती कि कान यशुद्दु मिज़रतहु, कि आप अपनी कमर कस लेते, वल्लम याति फ़िराशहु हत्ता यंसलिहा, और फिर आप लौट कर अपने बिस्तर पर दोबारा ना आते जब तक कि रमज़ान गुजर ना जाता। गोया कि रमज़ानुल मुबारक के इस पैकेज को, जो कि गिफ्ट एक हमें तोहफ़ा मिला है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, इस तोहफ़े को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस अंदाज में उससे इस्तिफ़ादा करते। तो वो ज़ात थी कि जो जिनके बारे में फरमाते हैं कि ख़ुद सईदा फरमाती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके तो गुनाहों को आस और पास दूर दूर तक आने भी नहीं दिया, सब गुनाह हर तरह के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे आपको बहुत दूर रखा। तो फिर ये पूरी रात को खड़े होकर आपके कदमान मुबारक मुतवर्रम हो जाते हैं इबादत से, आप ऐसा क्यों करते हैं? तो वहाँ पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अफ़ला अकुनु अब्दन शकूरा, कि क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊँ? तो वो ज़ात जब पूरी रात खड़े होकर इबादत करती है और उनके पाँव मुतवर्रम हो जाते हैं, तो हमारे लिए मशअल राह हैं। फिर हमें भी सोचना चाहिए कि इस रमज़ान के महीने को हमने कैसे कैश करवाना है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मन काम रमज़ाना ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़रा, कि जिसने ईमान व एहतिसाब यानी ईमान की हालत में और सवाब की नीयत से, बख्शिश की नीयत से रमज़ान के क़याम किया, मन कामा क़याम किया, तो उसके पहले और बाद में आने वाले सब गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमा देगा। तो गोया कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको हमने कैश करवाना है, और इसका तरीका भी हमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस ज़ात मुक़द्दसा में। और ये एक मुकम्मल, सिर्फ इसमें यही नहीं कि इबादात, इसमें एक मुकम्मल पैकेज है। आपने सदक़ात के ज़रिए, आपने इबादात के ज़रिए, आपने रोज़े के ज़रिए जो जिस्म का तज़किया कर रहे हैं उसके ज़रिए, हर एक पैकेज को मुकम्मल ईसार, कि जो आप इस वक्त रमज़ान के महीने में गरीब लोगों का ख्याल रखते हैं, उनको अफ्तारी देते हैं, उनकी मदद करते हैं, उस मुकम्मल पैकेज को अपने जिस्म के ऊपर इम्प्लीमेंट करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमाने वाली ज़ात है, वो हमें माफ़ फरमाएगा। हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद आपके कलाम से ही वापस आएंगे। व्यूअर्स, ब्रेक में जाते जाते अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम की अक्सर बात की जाती है। यहाँ पे तो आपको हर साल मौका मिलता है, पूरे 30 दिन का मौका मिलता है। अब नहीं कैश करेंगे तो कब करेंगे? ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मौत आनी शुरू हो जाती है। मंजन बेच लो तुम लोग। अच्छा, अब क्या, अब सहरी हो गई है, क्या हुआ है सिचुएशन? शाह साहब, सरफराज शाह साहब का मैसेज आ गया फिर से। Why do strange people keep calling me? करते हुए आप एंड में क्या कहना चाहेंगे अलामा साहब? इस माह मुबारक के दिनों और मग़फ़िरत की रातों में हम सबको अपना तज़किया नफ्स करना चाहिए और अपने आप को पाक करने के लिए 4 मराहिल तय करने चाहिए। पहला मुशारता है, यानी जब भी हम सुबह उठें मैं अपने साथ यह दो पैमान करूं कि जो मुझ पे ज़िम्मेदारियां हैं मैं वो अदा करूंगा और कोई नाफरमानी, किसी के हक़ में कोताही नहीं करूंगा। फिर दूसरा मरहला मुराक़बा है, फिर सारा दिन मैं अपनी ज़ात का जायज़ा लेता रहूं, जो मैंने सुबह अहद पैमान किया था कि वैसा ही मैं ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहा हूँ। फिर तीसरा मरहला मुहासिबा, मैं एक वक्त मुअय्यन करूँ कि जब मैंने ख़ुद अपना मुहासबा करना है, और वो बेहतरीन वक्त है कि जब हम रात को बिस्तर पे जाएं तो मैं अपने सुबह उठ के लेके सोने तक के तमाम आमाल के बारे में गौर करूँ, सेल्फ एनालिसिस जिसको कहते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही। और फिर चौथा और आखिरी मरहला मुआतबा है, यानी मैं ख़ुद को अपनी ही अदालत में एक मुजरिम बना के खड़ा कर लूँ और मैं कहूँ कि जो जो मैंने कोताहियाँ की हैं, जो जो मैंने गलतियाँ की हैं, अब मैं ख़ुद को कैसे सज़ा दूँ और कैसे उसको पूरा किया जाए। और आखिर में यही बात कहूँगा कि इस्तिग़फ़ार के लिए यकीनन हमारी अगर ज़ुबान में वो असर नहीं है तो हमें वसीले का सहारा लेना चाहिए। जैसे कुरान में है फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताबा अलैहि, जब हज़रत आदम से भी तरक़िया औला हो गया, जन्नत से निकाला गया, तो अल्लाह ने उन्हें कुछ कलिमात सिखाए जनाब जिब्राइल के ज़रिए, उसके ज़रिए तौबा कबूल हुई और वो 5 नाम मुफस्सिरीन ने लिखे। कौन थे? पंजतन पाक के
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ، حضرت علی علیہ السلام، حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام، یہ وسیلہ ضرور بنانا چاہیے. یقیناً مانگنے میں دیر ہوگی، معاف کرنے میں دیر نہیں ہوگی. سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ. جی علامہ صاحب آج کی گفتگو کو کلوز کریں. میں شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے اپنا پیغام دوں گا. آپ فرماتے ہیں کہ جو انسان کیا یہ زندگی کا جو وہ ٹائم مینجمنٹ کرتے ہیں منیمم کے ساتھ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ دو سانس ہیں. ایک سانس وہ ہے جو انسان کے جسم سے باہر نکلتا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سانس آپ کے جسم سے باہر نکلے تو اس کے اوپر استغفار کر لو، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ یہ سانس دوبارہ لوٹ کر تمہارے جسم کے اندر آئے یا نہ آئے، اور یہ آپ کی زندگی کا آخری سانس ثابت ہو. دوسرا فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت آپ کو توفیق دے اور یہ سانس دوبارہ لوٹ کر آپ کے جسم میں آ جائے تو اس کے اوپر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو کہ اس نے آپ کو ایک نئی زندگی عطا کر دی. تو استغفر اللہ اینڈ شکر الحمدللہ. تو اب دیکھیں منیمم مینجمنٹ یہ ہے. ٹائم مینجمنٹ میں اگر آپ جائیں تو اس سے کم مینجمنٹ آپ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے آپ کی پوری زندگی کو یہاں مینج کر دیا کہ یہ دو سانس کی مار ہے. سانس جسم سے باہر آ گیا تو ختم، اور سانس جسم کے اندر واپس آ گیا تو آپ کو نئی زندگی مل گئی. تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ رمضان دوبارہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو. تو صبر شکر کی جگہ تو پھر ہمیں استغفار اور شکر کرنا چاہیے. شکر کر اللہ رب العزت نے یہ جو ہمیں ایک اچھا وقت دیا ہوا ہے، یہ رمضان کی صورت میں یہ ہمیں جو گفٹ ملا ہوا ہے، تو ہمیں باہر صورت اس کو بھرپور سے استفادہ کرنا چاہیے. اور جو اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جو طریقہ کار ہمیں بتائے ہیں، جس کے اندر ظاہری بات ہے کہ آپ کے جسم کے اور انڈیویجولز عبادت کے ساتھ ساتھ ایثار، اس وقت جس کی معاشرے کو شدید ضرورت ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ غربت کا شکار ہیں، ڈیلی ویجز لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ایثار ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم ان لوگوں کا سہارا بنیں. اپنی افطاریوں کے اندر، اپنے دیگر مال و دولت کے اندر فطرانے کا ٹائم آ گیا، فطرانہ ان لوگوں کو دیں جو صحیح اس کے حقدار ہیں. تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ اس پورے مکمل پیکج کو اپنے اوپر، اور کوئی پتہ نہیں کہ زندگی کے اندر یہ رمضان دوبارہ ہمیں